بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بنائی بھی اس روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس کے وقت کچھ جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما، ان لوگوں میں اس کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور کر دیتا ہے اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرز براندمہ رہتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد منزلیں آسان ہوں گی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت و دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر واپس لوگ آتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آوازیں وہ سنتا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک مال، صدقہ و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے، اور جب مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک مال یعنی صدقہ و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عن قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس کا جواب دے دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ تعمر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس کو دیکھ کر اسے خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبوؤں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں سے بھیجے گئے؟ اسے ان کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے ان کی طرح کہہ دیا تھا۔
اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا، پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اراض کرے تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔